بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اور اس کے باسی 73 سال سے زائد عرصہ گزر چکا کہ وہ انڈین بربریت، ان کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ تو آج کا دن بطور یوم سیاہ جو انڈیا کے اس غاصبانہ قبضہ کے خلاف پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، خاص طور پر کشمیری اور پاکستان کے لوگ اس کو بالخصوص مناتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں حکیم لطف اللہ۔ آپ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ممتاز سماجی کارکن ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دن کے حوالہ سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی حکیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن پوری دنیا میں کشمیری اور امت مسلمہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سماجی کارکنان جو ہیں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ آج کے دن ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا اور اس وقت جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک جیل کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 کروڑ کشمیری ایک جیل کی سی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ ان کو نمازیں ادا کرنے کی آزادی نہیں ہے، وہاں پہ جنازے جو ہیں ان کو اٹھانے کی آزادی نہیں ہے، ان کی تدفین کی آزادی نہیں ہے، مریض ہسپتال جانے سے قاصر ہیں، اور طالب علم جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ ایون وہاں پہ جو کمیونیکیشن کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہے، اور جو ہمارے یہ جو موبائل سروسز ہیں وہ معطل ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو جو ہے وہ وہاں پہ اپنی آباد کاری اور وہاں پہ اپنی جائیدادیں وہ خرید رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو مسلمانوں کا زیادہ وہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور وہاں پہ اپنا تسلط اور غاصبانہ قبضہ جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو وہ استعمال نہ کر رہے ہوں۔ تو اس حوالے سے آج پرزور مذمت ہم کرتے ہیں۔ ہندوستان جو اپنے آپ کو دعوے دار ہے کہ میں دنیا کی بڑی جمہوریت میرے اندر ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نام نہاد جمہوریت ہے، تو پوری دنیا کو، امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستانی حکومت جو ہے اس کو یہ ہے کہ اس ایشو کو اس سے بھی زیادہ ہائی لائٹ کرے، تاکہ ہندوستان کا جو گھناؤنا اور بلیک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ اس وقت پوری دنیا میں آج بالخصوص یوم سیاہ کے طور پہ پاکستان میں، آزاد کشمیر میں اور دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہاں اس کو بلیک ڈے کے طور پہ اس کو منایا جا رہا ہے، تاکہ آج کے دن جو اس نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور ہم استدعا کرتے ہیں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیموں سے، OIC سے، اقوام متحدہ سے، اقوام عالم سے، میڈیا پرسن سے، کہ اس کشمیر میں جو گھناؤنی اور وہاں پہ جو بربریت اور وہاں پہ جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے ہندوستان نے، وہ اس سے باز آئے، اور جو وہاں پہ مسلمان ہیں جو 74 سال سے آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک دن انشاءاللہ ان کو آزادی نصیب ہوگی۔ تو اگر اس کو فی الفور آزادی دی جائے تو کچھ جو اس کا جمہوریت کا دعویٰ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں 73-74 سال کے عرصہ سے پرانی ایک قرارداد پڑی ہوئی ہے، جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کا جو مقبوضہ علاقہ ہے یا جو پاکستان کا علاقہ ہے، اس کا مستقل جو انتظام ہے وہ کس کے حوالے کرنا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، ہندوستان کے ساتھ شامل ہوگا یا آزاد رہے گا۔ اس کا ایک استصواب رائے کا ایک کلیہ بنایا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ
خود اپنے ووٹ کے ذریعے یہ طے کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا وہ مستقبل کس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں یا کیسے گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ قرارداد پاکستان نہیں، کشمیری نہیں، خود انڈیا لے کر گیا تھا کہ جس نے یہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن آج تک وہ اقوام متحدہ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکی. میرے خیال میں یہ واحد ایک قرارداد ہے جو سب سے زیادہ پرانی اقوام متحدہ میں پڑی ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کو متحرک کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بطور عوام، بطور حکومت یا بطور ایک انسان کے؟ اچھا، میری اس سلسلے میں جو میری گزارشات ہے وہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں اقوام متحدہ سے، اقوام عالم سے، ہمارے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہے یا اس طرح کی دوسری ہمارے جو سپر پاور ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ کشمیری جو 1 کروڑ اس وقت جیل کی سی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ انسانوں کے حقوق اس کو نظر نہیں آتے، اور ان کے جو اپنے ایریاز ہیں، اپنے ممالک ہیں، وہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں جانوروں کے حقوق کے، اینیمل کے حقوق کے. کہیں ایک پرندے کو، کہیں ایک جانور کو کوئی تکلیف یا ایذا پہنچتی ہو تو پوری کے پورے ان کے سسٹم جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور یہاں بچے بلک رہے ہیں دودھ کے لیے، ماؤں کے لیے ان کے پاس سروسز نہیں ہیں، اور وہاں علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو ڈٹھائی کی صورت اختیار کر چکا ہے ہندوستان، وہاں جو مبصر آتے ہیں وہ مبصروں کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں حیران ہوں اقوام عالم کے اوپر، اقوام متحدہ کے اوپر، ہمارے انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں، انہوں نے یہ دوہرا معیار جو اپنا رکھا ہے. کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ تو میں تنبیہ کرتا ہوں اقوام عالم سے، اقوام متحدہ سے، کہ اس کو اتنا مت دبائیں. کہیں مسلمانوں کو اگر غیرت جاگ گئی تو یہ 750 والے پہلے والے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی چیز ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں 750 سال سے جو ہم ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. ہمارے جو امت مسلمہ ہیں، میں ان سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ وہ ایک پیج پہ آئے، OIC اپنا کردار ادا کرے. پاکستان بھرپور اس سلسلے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے. میں خود آپ دوستوں کے سامنے ہوں، ہم نے گزشتہ 2 سال میں یہاں اتنی ریلیاں، اتنی کانفرنسز، اتنی واکس، اتنی ورکشاپ، اتنی ڈبیٹس ہم نے کی ہیں، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہی ایک تقاضا ہے جمہوری ادوار میں کہ ہم جمہوری طریقے سے پرتشدد راستہ ہم اختیار نہیں کرنا چاہ رہے، اور نہ ہی ہمارا یہ شیوا ہے. تو ہم دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ان کو انسان سمجھیں، اور جو قرارداد پڑی ہوئی ہے 73 سال سے اقوام متحدہ میں، تو اس کی دھول کو جو ہے وہ اس کو صاف کر کے اس ایشوز کو اس کے اوپر لے کر آئیں. تو یہ کاغذی باتوں سے یہ نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس سلسلے میں بہت فعال کردار ادا کر رہی ہے. عمران خان ہمارے وزیر اعظم گزشتہ 2-3 دفعہ اسمبلی میں بھرپور کشمیری بھائیوں کی نمائندگی، وہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو میں استدعا کروں گا ایک بار پھر اقوام عالم سے، اقوام متحدہ سے، OIC سے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے، ہمارے میڈیا سے، کہ وہ اس ایشو کو بطور انسانی حقوق اس کو فی الفور اس کے اوپر ایکشن لیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے ضمیر کو جگائیں. تو اقوام متحدہ کے ضمیر کو تو ہم بعد میں جاگیں گے، پہلے بنیادی طور پر ہمارا اپنا ضمیر جاگنا چاہیے. جب ہم جاگیں گے، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں گے، یکجہتی پیدا کریں گے، اپنی قوت کو ملتمع کریں گے، تو پھر لوگ ہماری بات سنیں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جب تک ہم اپنے ایک خاص مختلف دائروں سے نکل کر ایک دائرے میں نہیں آئیں گے، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، تو اقوام عالم بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوگی. جب ہم نے 1948 اور 47 کے اندر جب ہم نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور طاقت کے زور پر جب ہم نے ایکشن کیا، تو کشمیر کا جو آج آزاد حصہ ہے وہ ہم نے اس طاقت کے ذریعے ہم نے حاصل کیا.
اس میں آپ کی تنظیم پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کا ایک اسکاؤٹ نائک سیف علی جنجوعہ، اس نے بھی بہت گراں قدر خدمات انجام کی اور پامردی دکھائی اس نے، اور اس کو ہلال کشمیر اعزاز کے طور پر دیا گیا، اور پھر بعد میں پھر ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ نائک سیف علی جنجوعہ کی زندگی پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اچھا، میں پہلی بات جو آپ کا پہلا سوال تھا پہلے اس کو مکمل کرتا ہوں کہ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی وہاں پہ موت ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی تصور کرتے ہیں، اپنی جو تدفین ہے وہ پاکستانی پرچم کے اندر کرانے کے لیے اپنا جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں انتقال ہوا اور انہوں نے پوری زندگی ایک ہی نعرہ لگایا کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان ہوں، اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے، اور ان کی جو تدفین ہے وہ پاکستانی پرچم کے اندر لپیٹ کے کی گئی۔ اور میں ایک بار یہ بھی دنیا کو باور کراتا جاؤں کہ وہاں جو جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ تدفین کے موقع کے اوپر بھی وہاں ان کو رائٹس نہیں ہیں۔ علی گیلانی جو چاہ رہے تھے کہ میری تدفین شہداء کے قبرستان میں ہو، وہاں پہ کرفیو لگا کے ان کے ورثاء کو بھی اس تدفین میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کی تدفین جو تھی وہ کہیں دور دراز کے علاقے میں وہاں پہ جا کے کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انسانیت کی تذلیل ہے کہ ایک شخص جو عالمی لیڈر ہو اور امت مسلمہ کا ہیرو ہو اور وہاں پہ کشمیریوں کا وہ وہاں پہ وہ لیڈر ہو، اور اس نے 40 سال اس کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہوں، اور جیل میں اس شخص نے زندگی گزاری ہو، جب اس کا انتقال ہوا بڑھاپے کے اس عالم میں تو اس کی پراپر تدفین کے بھی حقوق نہیں تھے، اس کے ورثاء کو بھی اور اس کے وہاں پہ اہل مقبوضہ کشمیر کو۔ تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ وہ ایک لاش سے خوفزدہ ہو گیا ہندوستان کہ کہیں لاش ہمارے گلے نہ پڑ جائے، اور اس کو رات کے اندھیرے میں اس کی تدفین کی گئی۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے۔ اس کے اوپر بھی عالمی جو تنظیمیں ہیں اس کو وہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری تنظیم پاکستان سوشل ایسوسی ایشن جو کہ پچھلے 93 سال سے جس نے آزادی ہندوستان میں اپنا فعال کردار ادا کیا، تو 1948 میں ہماری تنظیم کے ایک نوجوان نائک سیف علی غازی ایاز خان لیفٹیننٹ کے وہ نائک تھے کمپنی کے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ راجوری سیکٹر کی جو چوٹی ہے پیر کلیوا اس کے اوپر وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ دوسری طرف ہندوستانی فوج کا پورا ایک بریگیڈ جس نے اٹیک کر دیا، انہوں نے اپنے 7 جوانوں کے ساتھ اور سادہ اسلحہ، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ ٹوپی والی وہ بندوقیں ہوتی تھیں جن کو پن کر کے فائر کیا جاتا تھا، ان بندوقوں کے ساتھ 7 جوانوں کی مختصر نفری کے ساتھ اس ایک بریگیڈ فوج کو 7 دن تک 1 انچ پاک سرزمین کے اوپر ان کے ناپاک قدم جو ہے اس کو نہ آنے دیا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نائک سیف علی جنجوعہ نے جس قدر جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو روکے رکھا اور آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے کشمیر کے مظلوم لوگ ظلم و بربریت کا شکار ہیں، تو ان کو ظلم و بربریت سے نکالنے کے لیے، ان کو آزادی دلانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو سب سے پہلے جگائیں، تمام مسلمان ایک پیج پر آئیں، اپنی طاقت کو مجتمع کریں، اپنے اندر طاقت پیدا کریں، تو پھر ہی دنیا ہماری بات سنے گی، اور جب ہمارے اندر طاقت ہوگی، اتحاد ہوگا، تو تمام مسائل آسانی سے حل ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ۔